ایج کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ذیشان بھائی کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ ہمارے پیرنٹس ہیں. میرا اپنا بھی اسی طرح ہے کہ فار ایگزامپل ڈرائیونگ کے دوران ابو میرے ساتھ بیٹھے ہوں, ہی نوز کہ میں گاڑی بڑی اچھی چلا لیتا ہوں, بٹ اسٹل وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تیز جا رہے ہو, بیٹا سلو کرو, اینڈ واللہ وہ اپنی محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات, ہی فیلز پراؤڈ ایگزیکٹلی کہ بھائی میں اپنے بیٹے کی زندگی میں دخیل ہوں, تو ان کو یہ آنر ویسے لینے دیجیے, لیکن یہاں پر ان کی اس نیڈ کو تھوڑے سے بڑے بن کے, یہاں پہ ہی نیڈز یور آپ کی میچورٹی کی ضرورت ہے, ان کو یہ بتائیں کہ اور اس نے میرے سے سن لیا آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ یار آپ لوگ ایٹ لیسٹ نا اپنے پیرنٹس کی نیت پہ شک نہ کیا کریں, یہ بہت امپورٹنٹ خصوصاً جب وہ کمزوری میں جا رہے ہیں نا, تو پھر اب آپ بڑے ہونے پہ آ رہے ہیں, جو جتنا خیر خواہ ہوگا, جتنا طاقتور ہوگا, اتنا ذمہ دار ہوگا. یعنی فوراً ٹاکسکسٹی کا لیبل نہ لگا یہ تو کنٹرولنگ ہو گئے ہیں, ٹاکسک ہو گئے ہیں, تو تھوڑا سا سمجھیں ان کے پرسپیکٹو. کیونکہ نیت پہ شک نہیں کرنا, آپ نے ان کو روم دینا کہ یار ٹھیک ہے وہ میرے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ نہیں مان رہے نا, فار ایگزامپل آپ کو وہ بات نہیں ہضم ہو رہی, آپ چپ کر جائیں. اب یہ بہت ہارڈ رائٹ ہے, وہ کیسے, یہ بالکل وہی ہے کہ وہ ڈرائیونگ ہو رہی ہے نا, تو وہ جو نکما ڈرائیور ہے اس کو بھی ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے, خود کو بھی بچانا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. وہی بات ہے کہ جب کمزوری آنے لگ جاتی ہے, اتھارٹی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے, تو یہ تو فینومینن جو ہے نا بڑا نیچرل ہے, اور اس سے ہمارا بھی وقت آنے والا ہے, اور بہت سا مجھ جیسوں کا تو وقت آ ہی رہا ہے, تو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اگین جو ہے نا, اسی کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ وخفض لہما جناح الذل, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ نے جو اپنے رائٹس کے بعد پیرنٹس کے رائٹ کا ذکر کیا نا, یہ بہت ہارڈ چیلنج ہے, اور اللہ نے اس کو دیکھیں عبادت کے وہ اس کے توحید کے اقرار کے بعد لے کے آئے, کیونکہ یہ آزمائش چھوٹی نہیں ہے. آپ دیکھیے وہی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کو آئیڈیلی کہا تو یہ جاتا ہے کہ اماں, وہ جو ہم بڑی پوسٹس وغیرہ پڑھتے ہیں نا کہ وہ تم سے میں نے 10 دفعہ تم نے بچپن میں کویسچن پوچھا تو میں ہر جگہ کہتا تھا ہاں میری جان, اور آج میں تم سے 4 دفعہ پوچھ رہا ہوں تو تم کہہ رہے ہو اب آپ چپ نہیں کر سکتے. وہ بڑی زبردست ہے. اچھا لیکن یہ چیزیں تھوڑی سی نا ریٹوریکل بھی ہیں, ٹھیک ہے. اس بات پہ آ جائیے کہ کرنا کیا چاہیے جب آپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں نا اپنے ان فیصلوں کے جن فیصلوں کا تعلق ماں باپ سے نہیں ہے, تو آپ وہاں پہ لائبل بھی ہوتے ہیں. اب وہاں پہ آپ جو ہے نا فولش بیڈنگ پہ چلنا شروع کر دیں, تو اس کے بعد نہ پیرنٹس آپ کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور نہ اللہ آپ کا ایکسکیوز قبول کرتا ہے, کیونکہ آپ وہاں پر ایک سین ڈیسیجن اور ایک رسپانسبل ڈیسیجن اور ڈیسیجنس کی آنرشپ لینے کے لیے ذمہ دار تھے. تو وہی بات ہے کہ پھر یہ وہ ہارڈ روڈ آ گئی ہے. بالکل, پھر تو آپ نے ٹوٹلی علیحدہ کر لیا نا, سسٹم ہی علیحدہ. ایگزیکٹلی. تو علی بھائی ایج گروپس کا جو آپ بات کر رہے تھے نا, میں اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. 1 to 7 یعنی بچہ جب پیدا ہوا ہے 7 ایئرس تک, پھر 7 to 15 اور 15 ایئرز آنورڈ. میں سمجھتا ہوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو بینگ اے پیرنٹ سب سے پہلے تو ہمیں چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ بچہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس. موسٹلی ہمارے پاکستانی پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ میرا غلام ہے اور وہ میری اس پہ 110% اتھارٹی ہے ٹل دا اینڈ آف ہز لائف, ٹل دا اینڈ آف ہز لائف. تو یہ چیز کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ کی امانت ہے, میں نے اس کو تربیت اچھی کرنی ہے, اچھا اس کو بڑا کرنا ہے, اور پھر میں نے اللہ کے حوالے کرنا ہے اس کو. یہ ایک اللہ نے میرے سے پوچھنا ہے اس کے بارے میں. تو جو فرسٹ 7 ایئرز ہے نا, میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو نا بچوں کے ساتھ دیٹ از اے ایج آف پلینگ, یعنی اس میں ٹھیک ہے اتھارٹی بھی آپ کی تو ہوتی ہے 100% ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. چھوٹا بچہ تو نہیں کہتا نا ابو آپ میرا یہ پیمپر اس طرح نہیں ایسے چینج کریں یا مجھے نہ لگائیں پیمپر فار ایگزامپل. تو تب تو اتھارٹی ہے, اس ٹائم میں میکسیمم آپ نے پلے ہی کرنا ہے, آپ ڈانٹیں گے بھی نہیں اتنا زیادہ, اور آپ وہ مطلب بہت زیادہ ہی ہر چیز سے روکیں گے بھی نہیں. کیونکہ میں ایک نا ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے پیرنٹنگ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی. وہ کہتے ہیں دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ جو بھی کام کرنے لگتے ہیں نا, ہم انہیں کہتے ہیں نو, ڈونٹ ٹچ دس, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس. وہ اپنے ارلی 3 اور 4 ایئرز میں سنتے ہی 90% نو ہے ہر چیز کا, کہ ادھر یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل کھلا چھوڑ دیں کہ وہ جا کے الیکٹریسٹی کے سوئچ کے اندر انگلی دے دیں. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ, لیکن کہنے کا مطلب ہے جو چیزیں پرمیسیبل ہیں, جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں ایزیلی سیف لائن میں رہتے ہوئے. اس کو میں ایڈ کر دوں تاکہ آڈینس کو پتہ لگ جائے. ایرک ایرکسن کی 8 stages آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ضرور پڑھیں پیرنٹنگ کے لیے. اس میں نا وہ ایک اسٹیج بتاتا ہے انیشیٹو ورسز گلٹ. تو وہ کہتا ہے یا اس ایج گروپ میں, اور وہ ہوتی ہے 3 to 6, یا اس میں آپ بچے میں گلٹ پیدا کر دیتے ہیں یا اس میں انیشیٹو پیدا کرتے ہیں. تو یہ آپ کی والی بات ہے, آپ کنٹینیو کریں. اچھا عبدالعلیم, آپ ہی کی بات کو جو آپ نے کہا نا کہ 7 ایئرس تک ان کو کھیلنے دیجیے, اچھا تھوڑا سا کھیلنے کو ڈیفائن کیجیے کہ پیرنٹس کو پتہ لگے کہ کھیلنے دینے سے کیا مراد ہے, اسے کیا وہ جس کو کہتے ہیں لٹرلی کھیلنا مراد ہے. نہیں,
उनकी फॉलीज को का पोर्शन ज्यादा रहेगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर रखिए, उनको गलतियां ज्यादा करें और उसको एक्सेप्ट करें। एग्जैक्टली, खेलना चाहिए, यानी फ्यूटिलिटी जो है ना जबरदस्त, बहुत अच्छा एडिशन किया आंटी ने, क्योंकि इस एज में ना बच्चा बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है, सारी चीजें लर्न कर रहा होता है। तो एक तो ये एज होगी जिसमें आपने 1 to 7, उसके बाद 7 to 15 जो एज है ना, वो ही इज टर्निंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी, अब वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है। और हमारे दीन ने भी ये कहा ना कि नमाज के हुक्म में भी कि पहले 7 साल तक आपने सिर्फ उसको तरगीब दिलानी है, ठीक है। तो 7 years ऑनवर्ड्स आप उसको ना मैनर्स और दीन और नॉलेज जो है ना प्रॉपर उसको टीच करना शुरू करें विद लव एंड हिकमा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मतलब ये नहीं कि हमने डंडे से उसको कहना है यार पुत्र तू ये नहीं कर रहा तो ये क्यों नहीं कर रहा, तुझे मैंने कहा था तूने फजर उठ के पढ़नी है 7 साल के बच्चे को, तो वो नहीं उठा तो आपने 2-3 चपेटें लगा दी। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। आपने 7 to 15 जेंटली एंड पोलाइटली यू हैव टू टीच देम मैनर्स, और उसके बाद दीन और जो चीज़ें आपको लगता है कि यार वो इजीली ग्रैस्प कर सकता है वो चीज़ें। अच्छा, इसी को मैं कहूँगी कि ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीज कीजिए, ठीक है, और उसको उस तक जरा उसका बोझ ज्यादा जाने दीजिए। ये इसको मैं बताता हूँ, एजुकेशनिस्ट यू विल टेल मोर ज़िशान, इसको कहते हैं फॉर्मल, इसको कहते हैं रीजनिंग। बच्चे के साथ ना रीजनिंग प्रोसेस, जरा बच्चा बहुत आर्ग्यू करेगा। टीनेजर जो है ना, जो आप एज ग्रुप, वो उस जोन में है कि उसने नया नया आर्गूमेंट सीखा है, वो नई नई चीजें देख रहा है, उसका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप हो रहा है, तो दबा के आर्ग्यू करेगा आपसे। अब होता क्या है कि मदर्स और फादर्स जो है ना गुस्सा कर जाते हैं, इतना आर्ग्यू, ये इतना बदतमीज, वो कहते हैं बदतमीज। तो ये 3 स्टेजेस उन्होंने जो बताई वो एजुकेशनिस्ट ने, कि नंबर 1 है इमिटेशन, नंबर 2 है रीजनिंग, नंबर 3 है फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उल्टा है, डायरेक्ट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन पहले है, और ये मैंने इस्लामिक स्कूल्स में भी अनफॉर्चुनेटली उल्टा ही देखा ज्यादातर। सबसे पहले फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद कहीं जाके रीजनिंग है, इमिटेशन तो है ही नहीं। वो ना माँ का वो किरदार देखे ना, मदर को गुस्सा चढ़ रहा है, बच्चे ने सीखना आंटी ऐसे ही है, इसको तो बेहतर आप बता सकती हैं, और फादर को गुस्सा चढ़ता है, वो भी बच्चे ने सीखना, ये तो पैनिक कर जाते हैं। आपको पता है जो बैटरिंग फादर्स होते हैं, ये जो एग्रेसिव जो डोमेस्टिक वायलेंस का वो करते हैं, उनके बच्चे अमूमन जो है, हालांकि वो खुद विक्टिम रहे होते हैं बाप की एग्रेशन के, लेकिन आपको पता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनके यहाँ 90% चांसेस है कि वो भी बड़े होकर मारने वाले फादर बनेंगे। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसी को बात जैसे मोहम्मद अली आप कह रहे हैं ना, इसी को मैं थोड़ा सा, चूँकि मेरा थीसिस था ही इस्लामिक वेज ऑफ पेरेंटिंग और यूथ इश्यूज़ पे था, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे काम करने की तौफीक दी। तो वो कुरान मजीद से जो रीइंफोर्समेंट का हमें सिस्टम मिलता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो अभी आपने कहा कि हम वो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन वाली तो बात आती ही नहीं है ना, उसमें अल्लाह ताला ने जो है ना आपकी जो सज़ा, या जिसको आप कहते हो कि नाउ टेक अ स्टेप, उसको अल्लाह ताला ने 3 दर्जों में लाए ना, कि सबसे पहले फ़ाइदू हुन्ना,